نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرتی رہو اور گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر دیں گے۔ یہ پیغام تھا مسلم امہ کو، عالم اسلام کو، مسلمان کو، کلمہ گوہ کو، کہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں دے گا، خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی محدود کر دے گا تمہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ خرچ نہیں کرتی کہ شاید ختم ہو جائیں گے، حالانکہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو گے تو اللہ دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو ذاتی ایک مثال سناتا ہوں تجربے کے طور پر۔ ایک ساتھی کو یہ حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے تجربہ کیا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، بچی کے پاس تھے 10 روپے، باہر مانگنے والا فقیر آ گیا تو میں نے کہا بیٹی یہ دے دو تو اللہ دے گا تمہیں، اب ہم اس 10 روپے کے بدلے میں زیادہ دیں گے۔ کہنے کہ میں تجربہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، حالانکہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تجربے نہیں ہوتے، مانا جاتا ہے، سر جھکایا جاتا ہے، گردن جھکائی جاتی ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، لیکن خیر بہرحال انہوں نے اپنی دانش میں تجربہ کیا اور فرماتے ہیں کہ 10 روپے فقیر کو دیے، اب اور کچھ بھی نہیں گھر میں، بھوکے تو ویسے بیٹھے تھے، بچی کے بعد 10 روپے وہ بھی دے دیے۔ کہنے کہ تھوڑی دیر گزری، ہمارے رشتہ دار آ گیا دور کا، تو کہنے لگا یار میں کہیں جا رہا تھا، ادھر سے گزرا تھا، میں نے کہا چلو ہوتا ہوا جاؤں، بس کھڑے کھڑے کہنے کا میں سلام کرنے آیا ہوں۔ کہنے کا جب گیا تو بچی کے ہاتھ میں پیسے دیے اور اتنے دیے کہ جتنا کئی دنوں کا ہمارا راشن بن سکتا تھا، اسی بچی کے ہاتھ میں جس کی بچی سے ہم نے 10 روپے لے کر دیے۔ یہ ذاتی مثال سنا رہا ہوں کہ جس کے درمیان میں کوئی اور راوی نہیں ہے، خود مجھے واقعہ سنایا، اس حدیث پر عمل کا انہوں نے تجربہ کر کے دکھایا، حالانکہ تجربے نہیں کیا جاتے، نبی کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو آئیے طے کر لیجئے، میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں روزانہ طے کر لیجئے، اپنے دکانداروں سے عرض کرتا ہوں روزانہ طے کر لیجئے، تاجروں سے عرض کر دیتا ہوں روزانہ صبح شام طے کر لیجئے، اصول بنا لیجئے، صبح شام 1 روپیہ دیں لیکن دیں صدقہ، 5 روپے دیں، اپنی صحت کے مطابق دیں لیکن دیں، ہماری بہنیں دیں، ہمارے بھائی دیں، دکاندار دیں، تاجر دیں، صدقہ کریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دو گے تو اللہ تمہیں دے گا۔ یہ مالی طور پر اضافے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، سبب، طاقتور سبب ہے کامیابی کا مالی طور پر۔ تو آئیے آج سے طے کر لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کون ہے؟ جو بہن ہے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون ہے سیدہ صدیقہ؟ جو میرے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی، لاڈلی بیوی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے بہت اہم چیز، بہت وی آئی پی، یعنی جیسے بندے ہوتے ہیں تو وی آئی پی ہستی شخصیت کو آپ نے سب سے کامیابی کا اعلیٰ فارمولہ بتا دیا۔ تو یہ پوری امت کے لیے تھا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی، فقیر جب آ جائے تو خدا کے لیے اس کو 1 روپیہ دے دیں، 50 پیسے دے دیں، لیکن خالی نہ لوٹائیں، یا کم از کم اس کو ڈانٹے نہیں، غصہ نہیں کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ڈانٹے نہیں، بے عزت نہ کریں، ذلیل نہ کریں، پھر صبر کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ میرے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی کو خالی نہیں لٹایا، قرضہ لے کر بھی دیا۔ تو یہی سنت پر میں اپنے بھائیوں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں عمل کریں۔ اب دیکھیں اللہ کیسے نوازتا ہے، کیسے اللہ اضافہ کرتا ہے نعمتوں میں، کیسے مالی طور پر مستحکم کرتا ہے۔ تو آئیے، ہمارا یہی منشور ہے کہ ہم اس ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، تربیت ہو، اچھائی پھیلے، بھلائی پھیلے، نبی کے وسلم پہ 100% فرمانبردار بن جائیں۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی بہنیں اور بھائی خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ سارے بیانات اکٹھے، پیر مفتی اختر حسین بہاولپوری تو نہیں، یہ پیر مفتی اختر حسین، یہ فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے۔ پیغام یہ اس لیے پھیلانا ہے، آگے چلانا ہے، شیئر کرنا ہے، دوسروں کو سنانا ہے تاکہ عمل کریں، ہمارا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ کامیاب معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ پرسکون معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ اچھا رول ماڈل نمونہ بن جائے دنیا میں۔ مجھے امید ہے یقیناً میرا ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے، اصلاح اور تربیت میں وافر حصہ ڈالیں گے۔